لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مسلمان نا امید نہیں ہوتا. تو ان کے یہاں کوئی ٹینشن کی چیز نہیں ہے، لیکن ذرا سی ٹینشن ہوگی نا امیدی، کیونکہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے اب ہماری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزرے گی. ہم خدا کو مانتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ بچائے ہمیں ٹینشنوں سے، لیکن اگر کوئی ٹینشن آ جائے تو کس کی طرف توجہ ہوتی ہے؟ بھائی ہمیں تو اللہ نے دعا سکھا دی، اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وانا الیہ راجعون، غلام پر تصرف آقا کو ہوتا ہے، اس دنیا میں ہماری نہیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ اللہ کی، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ان غموں کا ہمیں اجر دے گا. کتنا زبردست شعر ہے نا، اقبال کا ہے یا پتہ نہیں کس کا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پریشانیوں میں انسان سروائیو کرتا ہے تو کچھ نکھرتا ہے. اور برگر فیملیوں کے بچے جنہوں نے کبھی کوئی ٹینشن ہی نہ دیکھی ہو، وقت پہ ان کو ناشتہ ملا، پاٹھا کھا لو، ڈبل روٹی کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، وہ کم بخت پھر بھی کچھ بھی نہیں کھاتا، وہ صرف دماغ کھاتا ہے. غریب کا بچہ روٹی کو فوکس کرتا ہے، روٹی کھاؤں گا. امیر کا بچہ کیا کھاتا ہے؟ کھوپڑی. کتنی چیزیں اس کو سامنے رکھی بھی ہوتی ہیں، نخروں میں ہی وہ زندگی. پھر اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہوتے تو بہن بھائی بھی ٹینشن دیتے ہیں بچپن میں، اس سے بھی بچہ کے دماغ بڑھتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتے تو لاڈ پیار میں ایک بھی کیا بجاؤں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صورت رہ جائے گی. اچھا خیر، تو امیر کے بچے سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے، امیروں کو بھی اچھے بچے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کو نیچرل لائف دو. مٹی میں کھیلنے کے لیے لے جایا کرو، مٹی کے بولو گولے اٹھا اٹھا کے چپیٹو ایک دوسرے کے. ہم غریب فیملی سے نہیں تھے، متوسط فیملی سے تھے، لیکن پھر بھی ہم کھیلے بہت ہیں. بارش کے دنوں میں نا کیچڑ میں جاتے تھے ابا سے چھپ کے. ابا ہمارے بہت صاف ستھرے نیوی میں تھے نا، تو بہت فوجی والا ان کا دماغ تھا، صفائی ستھرائی. ہم لوگ کیا کرتے تھے، کیچڑ اٹھا اٹھا کے پورا چپکا دیتے تھے سامنے والے کے منہ پہ. اور بھاگتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ اب اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. تو بچے تو اس ماحول میں پلتے ہیں یار، وہ صحیح بچے ہوتے ہیں. ابھی تو ذرا سا بچے کو کچھ اے سی تیز ہو گیا نا، اگلے دن نمونیا ہو گیا اس کو. ذرا سا اے سی کا 1 پوائنٹ کم کر دیا نا ٹیمپریچر، نمونیا، پکا نمونیا ہے اس کو. پسینہ زیادہ نکل گیا، ڈاکٹروں نے بھی بڑا ٹینشن ڈالی، پسینہ زیادہ، ایکچولی اب آپ کی نا الیکٹرولائٹس کم ہو گئی ہیں آپ کے، تو اب آپ جو ہے نا فوری طور پر اس میں دیر نہ کریں، فوراً ORS الیکٹرولائٹس پوری کریں آپ. یہ یار ہم جون جولائی کی گرمیوں میں روزے بھی ہوتے تھے، بھاری بھرکم بستے لٹکا کے دور جاتے. رمضان میں مجھے یاد ہے 9-10 سال عمر تھی ہماری، بھاری بھرکم بستے لٹکا کے جاتے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پیدل، واپس آتے 12-1 بجے، زبان پیاس سے خشک ہو رہی ہوتی تھی، اور ہم برداشت کرتے تھے غروب آفتاب تک. اور کیسے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا وہ دور، کس قدر ٹھنڈے پانی کے نا بالٹیاں سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے. ایک ہمارے محلے میں درخت تھا، ایک پلیا بنی ہوئی تھی اس پہ بیٹھنے کی جگہ، تو وہاں سارے محلے کے بزرگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، بچے بھی آ کے نا رمضان میں، تو بالٹیاں بھر کے پانی کی ڈال رہے ہیں. مولوی صاحب ہمارے بیٹھے ہوتے تھے ایسے چودھری بن کے، لاؤ بالٹی لے کر آ گھر سے، تو لوگ جاتے تھے امام صاحب کے لیے، ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے، سر پہ ڈال رہے ہیں نا امام صاحب کے، تولیے ٹھنڈے کر کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. میرے والد صاحب دوپہر گرمی میں آفس سے آتے تھے تو آتے ہی پھر وہ تولیہ ٹھنڈا کر کے اپنے سر پہ ڈال لیا کرتے تھے. یہ روزے ہوتے تھے. تو مجھے تو نہیں یاد کوئی ایک بندہ بھی ٹہلا ہو، ایک بندہ بھی ٹہلا ہو. تو اب دیکھو کیا حال ہو گیا، ذرا سی گرمی فوراً یوٹیوب، کیا کرنا ہے اس گرمی میں، ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں الیکٹرولائٹس اور یوں ہو گیا اور ہیٹ اسٹروک ہوگا. پپو ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن بن کیا گئے ہیں، عجیب سے بن گئے ہیں یار. اللہ بچائے، یہ ٹاپک نہیں ہے، میں زیادہ دائیں بائیں چلا گیا. خیر، تو لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر. مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اللہ ہمیں بھائی غموں سے بچائے، ہم بہت نالائق ہیں.
اللہ نہ کرے کوئی غم مقدر میں ہو تو پھر اللہ صبر کی توفیق دے. فلما دخلوا علیہ, چلے گئے بھائی, واپس راشن بھی لینا تھا, بھائی کی سفارش بھی کرنی تھی. قالوا یا ایھا العزیز, قسم پرسی کی حالت میں محل میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے عزیز مصر. اچھا میں نے شاید کہہ دیا کہ بادشاہ بن چکے تھے کل کے بیان میں, تو وہ بادشاہ نہیں تھے, عزیز مصر ہی تھے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی پہنچی ہے, بہت مشکلات میں ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اب تو جتنا راشن چاہیے اس کے پورے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. راشن چاہیے ہمیں, پیسے ہمارے پاس تھوڑے ہیں, جتنی آپ نے قیمت رکھی ہے وہ پیسے بھی نہیں ہیں. فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا, آپ ہمیں راشن پورا دے دیں. ان کو یہ ڈر تھا کہ اب جائیں گے نا تو راشن کی بھی آدھی بوریاں, ابا کہیں گے بچے بھی گئے اور کھانے پینے سے بھی گئے, راشن بھی نہیں لے کر آیا. تو فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا, آپ ہم پہ صدقہ کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی نا قسم پرسی کی, قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا ہے جب تم جہالت پہ اترے ہوئے تھے. قالوا اانک لانت یوسف, وہ فوراً کہنے لگے کیا کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں ہو, کیونکہ ظاہر ہے بات چیت کا انداز اور شباہت تو تھی نا, لیکن کنفیوز تھے کہ بھئی یہ یوسف کیسے بن سکتے ہیں. تو قالوا اانک لانت یوسف, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یوسف ہو. قال انا یوسف وہذا اخی, یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر. انہ من یتقی ویصبر, اور یہ صرف ہم پر نہیں ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ کا ضابطہ ہے. من یتقی ویصبر, جو گناہوں سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے. یہ صبر کا جملہ بہت اہم ہے. صبر کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے نا اللہ کی نافرمانی سے تو مل جائے گی, لیکن عذاب بن کے ملے گی. بعض دفعہ اپنے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں, خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. جس حالت میں ٹھیک ہے بھائی اسی پہ راضی ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آج وراثت بٹ رہی ہوتی ہے تو بہنوں کو دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, بھائی دے دو آپ, اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں دے گا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت نہیں دے رہا, سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے, پہلے میں اتنا کما لوں پھر میں ان کا حصہ نکال لوں گا قسطوں میں. چھوڑ دے یار, اللہ پہ توکل کر, دے. یہ ہے صبر. اس وقت روک لو اپنے آپ کو. کوئی ناجائز کام تو دور کی بات, دولت کے حصول کے لیے کوئی نامناسب کام بھی مت کرو. آپ کی دکان کھل گئی, اسی کے ساتھ ایک اور نے دکان کھول لی, اب آپ اس کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں کہ یار میری دکان کا ایسا نہ ہو بیٹھ جائے, یہ اس کی چل پڑے. کوئی بات نہیں یار, چھوڑ دو اس کو, آپ اپنا کام میں لگے رہو. تو صبر کرو گے تو اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جب یہ بات سنی, قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اس سے پہلے تو حسد تھا نا یوسف علیہ السلام سے, اب کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے, اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. کسی سے حسد ہونا, اس کے تعریفی کلمات قسم اٹھا کے کہنا بہت مشکل, جس سے انسان کو جیلسی ہو, وہ تو اور جلن میں آ جاتا ہے نا. جیسے شیطان آ گیا تھا نا جلن میں, جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرو, اس نے کہا کیوں کروں بھائی, اس کو حسد ہوا کہ بھائی میرے بات, جیسے کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے, کوئی نیا امپلائی آئے تنخواہ زیادہ ہو تو پرانے والے کو کہتا ہے یار اس کو تو میں مار کے قتل کر دوں میں اس کو. تو شیطان کو جیلسی ہوئی کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. تو جب اللہ نے شیطان کو تنبیہ کی کہ نکل جا, تو شیطان کو احساس ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ احساس ہونا چاہیے. اس وقت شیطان کو کہنا چاہیے تھا اللہ میں نے سجدے سے انکار کیا, تو نے آدم کو مٹی سے مجھے آگ سے بنایا, لیکن اب تجھے غصہ آ گیا تو یہ میں مان لیتا ہوں کہ تیری نظر میں آدم کی فضیلت ہے مجھ سے زیادہ, مان لینا چاہیے تھا نا.
تو یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے یہاں مان لیا, شیطان تو نہیں مانا لیکن یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے مان لیا, اپنی زبان سے قسم اٹھا کے اقرار کیا, کیونکہ اب آپشن نہیں بچا بھائی, اتنا اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہو, تو پہلے ہی مان لے اچھا نہیں ہے. ہمیں جب کسی سے حسد ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف جاتے رہتے ہیں, لیکن اللہ اس کو ترقیاں دیتا رہتا ہے. آخر میں آ کے کہتے ہیں ہاں بندہ تو اچھا ہی ٹھیک ہی لگ رہا ہے, کوئی صاحب علم محسوس سا ہو رہا ہے, یہ نیک آدمی محسوس ہو رہا, ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. بھائی جس میں جو صلاحیت ہے پہلے مان لو. کوئی ذہین ہے مان لو یار یہ بہت ذہین ہے, کسی کے پاس علم ہے مان لو یار یہ بہت عالم ہے, کسی کے پاس صحت اچھی ہے, جم میں آپ جاتے ہو, دوسرا زیادہ طاقتور ہے, مان لو بھائی وہ اس کی باڈی ہم سے. حسد تو بیسیوں چیزوں میں ہوتا ہے. کوئی خاتون دوسری خاتون کو دیکھیں کہ یہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے, مان لیں بھائی یہ مجھ سے زیادہ بولو خوبصورت ہے, ٹھیک ہے آنٹی, آپ آنٹی سوری آنٹی کہہ دیا, آپ آنٹی کو آنٹی کہہ دو نا تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں, کسی کے اندر کوئی اچھی صفت ہو تسلیم کر لینا چاہیے, ورنہ بعض دفعہ اللہ حاسد کو نیچا دکھانے کے لیے منوا کے چھوڑتا ہے, پھر بعد میں اقرار کرو گے وہ مزیداری نہیں آئے گی. لوگ کہیں گے اب تو ماننا پڑے گا تمہیں. تو اس لیے حسد کرنا ہی نہیں چاہیے, اور حسد جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ پہ توکل اعتماد نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھو. بھائی کوئی بات نہیں یار, اصل کیا ہے آخرت ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.